بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اردو کی پہلی حمد خدا دیکھتا ہے اس کا آج باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ کل میں نے آپ کو اس کو جتنے حصوں میں پڑھنا ہے اس کی تقسیم سے آگاہ کیا تھا۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں جو چیزیں آپ سیکھیں گے یا آج کے سبق کے اختتام کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ یہ آپ آج ایک بالکل نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں، لغت کا استعمال سیکھیں گے، اس سے الفاظ کے معنی تلاش کرنا اور الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ آپ سیکھیں گے، اور اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکیں۔ یعنی ایک جیسی املا والے الفاظ اگر ان کے اعراب بدل دیے جائیں تو ان کا تلفظ بھی بدل جاتا ہے اور ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ آج ہی سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ذرا میرے ساتھ پڑھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ ان الفاظ سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ جیسے پہلے لکھا ہوا ہے نگاہ، شمس، آتش، آگ، سورج اور نظر۔ ان سب الفاظ پہ غور کریں اور سوچیں کہ کیا یہ الفاظ ہیں، اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ پچھلی جماعت میں جو آپ نے پڑھا، جماعت سوم میں، جماعت دوم میں، اس کو ذہن میں لائیں اور غور کریں کہ آپ نے اگر ایسے الفاظ اس طرح سے کہیں پڑھے ہوں تو آپ کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کو یہاں پہ یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ لفظ ہے تو اس کے ساتھ اس کا معنی یا اس کا مترادف لفظ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ پچھلی جماعت میں کر چکے ہیں۔ جیسے نگاہ، تو نگاہ کا مترادف ہوتا ہے یا اس کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے نظر۔ اسی طرح شمس، تو شمس کا ہم معنی لفظ یا مترادف لفظ ہوتا ہے سورج۔ بالکل صحیح۔ اور آتش، آگ۔ تو آپ کو یقیناً ان الفاظ سے سمجھ میں آ گئی، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مترادف پہلے پڑھے ہوئے کہ یہ الفاظ اور مترادف تھے۔ ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے اردو لغت اور اس کا استعمال۔ کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اردو لغت کیا ہوتی ہے؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں۔ بالکل صحیح، اردو لغت ہوتی ہے جس طرح آپ کے اردو انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں، ان کے میننگ تلاش کرنے کے لیے آپ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں، تو ہم ڈکشنری کو اردو کے لیے اس کو لغت کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچوں کے گھر میں موجود ہو، کچھ کے پاس چھوٹی سائز میں ہو، جو چھوٹی جسامت والی بیگ میں رکھنے والی ہوتی ہیں، عام طور پہ اس کو پاکٹ سائز ڈکشنری کہا جاتا ہے، لغت کہا جاتا ہے، وہ ہو تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو میں آپ کو آج دکھاتی ہوں کہ لغت کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میرے پاس یہ میری اپنی ایک لغت ہے، آپ کو یقیناً نظر آ رہی ہوگی، اظہر اللغات اس کا نام ہے۔ اظہر اللغات اس کا نام ہے، اور دیکھیں یہ اتنی موٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں اندر سے اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ اب لغت میں ہم نے جو چیز سیکھنی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تفصیل بھی ہوتی ہے۔ باقی دیگر تفاصیل سے یہ مراد ہوتی ہے، دیگر تفاصیل کہ اور اس میں چیزیں کہ جیسے آپ نے کوئی لفظ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ وہ اسم ہے یا فعل ہے، کس زبان سے وہ اردو میں آیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہماری زبان جو ہے وہ مختلف دیگر جو زبانیں ہیں ان سے مل کے بنی ہے، اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ اس میں دوسری بہت سی عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، ترکی، بہت سی زبانوں کے الفاظ مل کے تو اردو بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لغت میں ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس زبان سے لفظ جو آپ تلاش کریں اس کا تعلق کس زبان سے، اس کا ماخذ کون سی زبان سے لیا گیا، وہ اسم ہے یا فعل ہے، وہ ہندی میں ہے یا عربی میں، انگریزی میں، کہاں سے آیا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ساتھ میں اس کا مذکر ہے، وہ مذکر معنی میں استعمال ہو رہی ہے یا مؤنث میں، یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دیگر تفاصیل سے یہاں پہ ہماری لغت میں یہی مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس لغت سے بھی، یہ جو کتاب کی صورت میں ہوتی ہے، ویسے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب کے پاس آپ کی لغت ہو، ورنہ آپ کے پاس جماعت میں ایک لغت ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ہے، ایک تو یہ لغت جو میں نے دکھائی، دوسری وہ لغت ہوتی ہے جس کو ہم آن لائن انٹرنیٹ کی مدد سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں،
اسی وقت آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس سے بھی الفاظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک لغت جو ہے وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, آپ اس سے اس وقت میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے کسی لفظ کا معنی اس پہ سے کیسے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں ہم سب سے پہلے یہ میرے پاس, اچھا یہ جو لغت ہے اس کا جو لنک ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر پہ جہاں بھی چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اچھا ہم اس کے ابھی جاتے ہیں بالکل پہلے صفحے پہ. یہ اس کا عنوان ہے, فیروز اللغات اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی فیروز اللغات, یہ اس کا عنوان ہوا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کے پہلے صفحے پہ آئیں, اس میں 1,25,000 قدیم اور جدید الفاظ, مرکبات, محاورات اور ضرب الامثال اور علمی اور ادبی فنی اصطلاحات شامل ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف اس کا بھی پہلا صفحہ دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لغت کس طرح سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں الف بائی ترتیب کس طرح سے آئے گی. یہ چونکہ ہم نے یہاں سے کی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے الف. ٹھیک ہے, الف آپ کو یہ اس میں دکھائی دے رہا ہوگا, یہ لکھا ہوا ہے الف. اب اس کے ساتھ اس کی ساری تفصیل ہے کہ الف عربی کا لفظ ہے, اردو کا لفظ ہے, مذکر ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اردو, فارسی, عربی, پنجابی, سندھی, پشتو اور بلوچی حروف تہجی کا یہ پہلا حرف ہے اور ہندی میں بطور حروف علت استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے الف کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ اگر آتے ہیں, سب سے پہلے ہم نے جہاں سے ہماری اردو جو لغت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یا ابتدا ہوتی ہے, جو سب سے پہلے الفاظ دیے جاتے ہیں وہ الف مد آ کے ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے الف مد آ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کے الفاظ ہیں. اچھا, آپ نے اس میں پڑھا کہ ہم نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے الف بائی ترتیب. آپ اپنی پچھلی جماعت میں الف بائی ترتیب سیکھ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الف بائی ترتیب وہ ہوتی ہے کہ پہلے الف کا لفظ, پھر بے کا, پھر پے کا, یعنی جو حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے اسی ترتیب سے ہم اپنے الفاظ کو بھی تلاش کرتے ہیں, اسی طرح سے لکھتے ہیں. تو لغت میں الف بائی ترتیب کس طرح سے استعمال ہوتی ہے, ایک تو بالکل یہی طریقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو الف مد آ کے تمام الفاظ نظر آئیں گے. اس کے بعد آ کے بعد الف چونکہ اس میں شامل ہے تو آپ غور کریں, الف کے بعد کیا آئے گا, بے, ب. تو آپ کو لغت میں آ کے بعد فوراً آ کے ساتھ جو بے کا لفظ ہوگا, با کی آواز دے رہا ہوگا, وہ الفاظ نظر آئیں گے. جیسے سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آگے بڑھنے کا حکم, یہ اردو کا لفظ ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ اردو زبان سے ہے. ہم کب استعمال کرتے ہیں, جب ہم نے کسی کو بلانا ہو, ادھر آ, تو اس کا معنی کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے. جانے کی ضد ہے, اس کا الٹ ہے. ٹھیک ہے, کم مرتبے والے کو بلانے کی آواز ہے, کبوتروں کو بلانے کی آواز ہے. چوتھا اس کا مطلب ہے سر یا تان لینے کی آواز ہے. پانچواں مطلب ہے مصدر آنا کا صیغہ ہے, امر واحد حاضر ہے. یعنی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ اگلا لفظ ہے پالتو پرندوں کو بلانے کی آواز. اب اگر آپ نیچے والے تیسرے لفظ پہ غور کریں تو یہ ہے آبلا, یعنی آ کے بعد ب, آ کے بعد ب, آبلا. آبلا گلے پڑ نہیں پڑھنی تو بھی پڑھ, آبلا گلے پڑ نہیں پڑھنی تو بھی پڑھ. یہ ایک محاورہ ہے, یہ ضرب المثل ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ اس کا لکھا ہوا ہے, یہ ضرب المثل میں آتا ہے اور اردو سے لیا گیا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے خواہ مخواہ لڑائی مول لینے کی نسبت. اسی طرح آگے آبننا, آ بوا لڑے لڑے ہماری بلا. یہ تمام محاورے اس میں دیے گئے, لیکن مقصد یہ تھا کہ آ کے بعد با. اسی طرح آپ تھوڑا سا غور کریں تو جہاں با کے الفاظ ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ ساتھ اس کے فوراً بعد بے کے بعد اگلا حرف ہے پے, پ. آپ نے پڑھا نا, ب پھر پ, اس کے بعد پ کے حرف ہے آ پڑھنا. اگلا یہ ہے لفظ آ پڑھنا, یعنی آ موجود ہونا. تو یہ ہماری اس طرح سے ہم لغت میں معنی تلاش کرتے ہیں. یہ ہماری ہوتی ہے الف بائی ترتیب. یہ دیکھیں اب باقاعدہ آب, پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو تھوڑا تیزی سے دکھاؤں تو ہم بے پہ آ جاتے ہیں. جیسے چلیں فرض کریں بے اور این, بے اور این, یعنی این سے پہلے بے کے ساتھ
एन से पहले वाले जितने हरूफ थे, हरूफ तहजी, एन से ऊपर वाली जो बे से के साथ जोड़ के जिससे अल्फाज बनते थे वो आए। यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं बे और आइन, तो सबसे पहला लफ्ज हमारे पास आएगा बे और आइन और स, बास। ये देखें, ये अरबी में है, उर्दू में है, मुज़क्कर है। भेजना, पैगाम पर भेजना या उठाना, उभारना, मुर्दे को जिंदा करना, फौज जो भेजी जाए, क़यामत, ये तमाम, ये पांचों जो है ये इसके मानी है। तो इस तरह आपने इस लुगत को डाउनलोड कर लेना है और इस तरह आपने इसके अल्फाज के मानी पूरी तफसील के साथ आपको यहाँ पे अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक मिलेंगे और आप उनको अपनी सहूलत के मुताबिक इस लुगत को इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गई आपके डिजिटल लुगत जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने आपको ये लुगत दिखाई जो आप सबके पास होनी चाहिए, घरों में बेशक रख लें, अगर नहीं है तो आपकी जमात में ये लुगत ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, आप इसको देखें कि इसमें से भी हम बिल्कुल उसी अंदाज में अल्फाज के मानी तलाश कर सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो त और ख है, त ख। सबसे पहले इसमें है तखालुफ। आपको ये स्क्रीन पे जूम करके नजर आ रहा होगा कि ये है तखालुफ। ये अरबी का लफ्ज है और मुज़क्कर है, ठीक है, और इसका मतलब है बाहम मुखालिफ होना, एक दूसरे की मुखालफत करना। मतलब इसका है बाहम मुखालिफ होना और एक दूसरे की मुखालफत करना। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये लुगत अज़हर लुगात जो इस वक्त मेरे पास है आपको नजर आ, इसमें साथ में कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी तरकीब इस्तेमाल हुई हैं जो नहीं है, तो उनकी वजाहत के लिए साथ में जहां जहां जरूरत है या हस्ब जरूरत तस्वीर का सहारा भी लिया गया, तस्वीर की मदद से भी उनको बनाया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा जवाहिरात, लफ्ज है आपके पास जवाहिरात, ठीक है, और ये इसमें मुज़क्कर है, इसमें मुज़क्कर है और जवाहिर की जमा उल जमा है, यानी जवाहिर, जौहर होता है वाहिद, उसकी जमा होती है जवाहिर और जवाहिर की जमा होती है जवाहिरात। तो इसके साथ मुकम्मल लिखा हुआ है कि ये जवाहिर की जमा उल जमा है और साथ सहूलत और आसानी के लिए मुख्तलिफ जवाहिरात की तस्वीर भी बनाई गई हैं। तो इस तरह से इस किताब में भी ये जो लुगत होती है इसमें भी तमाम अल्फाज अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक मौजूद होते हैं, उनके मानी होते हैं, उनका माखज होता है, वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, फेल है, इसमें किस ज़बान से आए हैं, ये तमाम तफासील इस किताब में मौजूद होती हैं जिसको हम उर्दू लुगत कहते हैं। अच्छा, ये तो आपने सीखा कि उर्दू लुगत होती क्या है, उसको उसमें से अल्फाज किस तरह से तलाश किए जाते हैं, अल्फाज के साथ जो तफासील दी जाती हैं वो क्या होती हैं। मज़ीद आपकी सहूलत और आपकी आसानी के लिए, आपको मज़ीद समझाने के लिए आपकी मौलमा आपको और समझाएंगी, लुगत बाकायदा दिखा के आप अपनी जमात में देखेंगे। हो सकता है आपकी, अगर आप ये जो लुगत मैंने अभी आपको दिखाई इसको भी डाउनलोड करना चाहें तो लिंक चूंकि मौजूद है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, घर में जब चाहें मोबाइल से देख सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी जमात में आपके पास ये वाली लुगत जो किताब की सूरत में ये मौजूद है तो ये सबसे बेहतरीन है कि जब चाहें आप इसको फ़ौरन से उठाएं और इसमें मानी देख सकते हैं। अब आपने लुगत का इस्तेमाल सीख लिया, आज का काम हमने अपना कर लिया, क्योंकि एक हमारा मकसद तदरीस था लुगत का इस्तेमाल सीखना या लुगत से अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक अल्फाज के मानी तलाश करना। अब एक आप करेंगे सरगर्मी। सरगर्मी कुछ ऐसे है कि जो अल्फाज मैंने आपको दिए हैं, आतिश, चोट, गीत, आब, बुढ़ापा और मंसूबा, इन अल्फाज के मानी आपने अभी लुगत से तलाश करने हैं। वीडियो को यहीं पे रोकिए और इन अल्फाज के मानी जल्दी से लुगत से तलाश करें और लिखें। शाबाश जी। तो आपने इनके मानी ढूंढ लिए, आपको यकीनन मिल गए होंगे, आपको पता चला होगा इनका माखज़ क्या है और ये किस तरह से थे, ठीक है। अब हमने अपनी जो एक और चीज सीखनी है, हमारा जो आज दूसरा सीखने वाला काम था या जिसकी हमने मशक करनी है वो है एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली। मैंने आपको लुगत का इस्तेमाल पहले इसलिए सिखाया ताकि आपको लुगत पे अल्फाज को तलाश करना और उस पर जो एराब होते हैं उनको अदा करना भी आए। हमने यकीनन एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली सीखनी है, तो ये भी हमारी लुगत का काम है। आपने आम तौर पे देखा होगा कि बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं अगर उन पे एराब ना हो तो हम उनकी अदाई में हमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है।
ہم ان کو ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے. تو اعراب کی اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو ہم صحیح طرح سے ادا کر سکیں. میں نے آپ کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ لکھیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پتا، لکھا ہوا ہے نا پتا. اب اس کے کیا اعراب ہے؟ پا کے اوپر بھی زبر ہے اور تا کے اوپر تشدید اور زبر ہے. یہ ہے پتا. اب یہ کون سا پتا ہے؟ اس کے اعراب پہ اگر آپ غور کریں تو یہ پتا ہوتا ہے درخت کا حصہ جو درختوں پہ پتے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے پتا. اب آپ دیکھیں کہ اس کی ادائی میں بھی فرق ہے. پتا کیونکہ تشدید ہے، اور پتا یہ ہوتا ہے جو کسی کے گھر کا پتا یا حال احوال. اب جب ہم نے، آپ غور کریں بچوں کہ جب ہم نے اعراب بدلے تو ہمارے الفاظ جن کا املا ایک ہے ان کے معنی بھی بدل گئے. اعراب بدلنے سے ان کے معنی بھی بدل گئے. کل، ہم عام طور پہ عام بول چال کا ہمارا لفظ ہے کل. کل کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا دن یا آنے والا دن. آنے والا یا گزرا ہوا دن، اس کو ہم کہتے ہیں کل. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کل کے کاف پہ سے زبر ہٹا کے پیش لگا کے اس کو کل کر دیں، املا دونوں کا آپ غور کریں، دونوں کا املا ایک ہے، صرف ہم نے کیا بدلا؟ اعراب. کل سے ہم نے کیا کل، اور کل کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا تمام. مکمل یا تمام. اسی طرح سے بلا، بلا صرف با کے اوپر زبر، بلا. مصیبت، مشکل، پریشانی، کئی معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے بلا. اب اس کے اوپر بلا، آپ خود سوچیں اس کی ادائی میں بھی فرق ہے. بلا اور بلا. بلا کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. با کے بعد زبر، با کے اوپر زبر اور لام کے اوپر تشدید ہے، یعنی لام پیچھے بھی پڑا جا رہا ہے اور اگلے الف کے ساتھ بھی ملایا جا رہا ہے. بلا، بلا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنڈا ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا ڈنڈا. ٹھیک ہے. تو اب آپ اگر غور کریں تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کا املا ایک ہے، ان کو ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن ان پہ جب ہم اعراب بدل دیتے ہیں تو اعراب بدلنے سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا بھی آپ کا کام آپ کے بالکل اس سے متعلق ہے، لغت سے. دو چیزیں آپ نے اب سیکھ لی. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارا مشق کا کام ہے، سوال نمبر 6 اس کو کریں گے. پہلے مشق میں سوال نمبر 6 آپ کا ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں. الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں، لغت کا استعمال میں نے آپ کو سکھایا، ان کے معنی آپ نے لغت سے اب بھی تلاش کرنے ہیں اور ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے. اور سوال نمبر 5 یہ بھی ابھی آپ نے جماعت میں سر انجام دینا ہے. سوال نمبر 5 ہے آپ کا درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں. ابھی آپ جماعت میں صرف ان پر اعراب لگائیں گے. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں اگر آپ غور کریں تو ان پہ دو طرح سے بھی اعراب لگ سکتے ہیں. اعراب فرق کریں گے تو ان کے ایک اعراب کے ساتھ کچھ ادائی ہوگی اور دوسرے کے ساتھ کچھ ہوگی. فی الحال آپ نے صرف ان پہ اعراب لگانے ہیں. تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور یہ جو دونوں سوالات ہیں ان کو کیجیے. جی تو یقیناً آپ نے سوال نمبر 5 بھی کر لیا ہوگا اور پچھلا جو سوال نمبر 6 تھا اس کو بھی کر لیا ہوگا. اب ہے آپ کے لیے آج کا جو گھر کا کام ہے. گھر کا کام آپ کا ہے حمد ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب کو پتہ ہے ہماری کتاب کا پہلا سبق، پہلی نظم حمد ہوتی ہے. اس حمد کا عنوان خدا دیکھتا ہے. اس کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے آج گھر میں جا کے، چونکہ ہمارا آج پہلا دن ہے، پہلا سبق ہے. اور آپ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کے اعراب تبدیل ہونے سے ان کے معنی بھی بدل جائیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں جا کے، ابھی ہم باقاعدہ تو ہم اپنے جماعت میں بعد میں پڑھنا شروع کریں گے، آپ نے جا کے پہلے ہم کی پڑھائی کرنی ہے. اس میں سے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے کہ جن کے اعراب تبدیل کرنے سے اس کے معنی بھی بدل جائیں. تمام الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور لغت سے اس کے معنی بھی تلاش کریں. پہلا کام ہم پڑھیں گے، اس سے ایسے الفاظ تلاش کریں گے جو وہاں پہ موجود ہے لیکن وہی الفاظ اسی املا کے ساتھ
کسی اور اعراب سے لکھیں تو ان کا معنی کچھ اور ہو جائے گا. وہ الفاظ تلاش کریں گے. اگلا کام، آپ ان الفاظ کو الف بائی ترتیب دیں گے. اگر کوئی لفظ الف سے شروع ہوتا ہے تو پہلے وہ آئے گا، کوئی پھر اس کے بعد تے والا ہے تو وہ آئے گا، خے والا اس کے بعد آئے گا، سین والا اس کے بعد آئے گا، گاف والا اس کے بعد آئے گا، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الف بائی ترتیب سے لکھنے کے بعد دونوں، ایک وہ والا لفظ جو حمد میں موجود ہے اور دوسرا وہ لفظ جس کے آپ نے اعراب تبدیل کیے. الف بائی ترتیب دینے کے بعد تیسرا کام، آپ نے لغت سے ان دونوں الفاظ کے معنی بھی تلاش کر کے لکھنے ہیں. ایک یہ آپ کا گھر کا کام. دوسری آپ کے لیے ایک ورک شیٹ، اور ورک شیٹ کا آپ کا پہلا سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کریں. آپ کے لیے میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں. آپ نے ان الفاظ کو دیے گئے خانے میں الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے، غور سے سوچ کے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں. اور دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ دیے گئے الفاظ کے اعراب بدل کر ہم شکل دوسرا لفظ لکھیں، یعنی ایسی املا والا دوسرا لفظ لکھیں گے، اعراب اس کے آپ بدل دیں گے اور ان کے معنی سے ان کی وضاحت بھی کریں گے. یہاں پہ جیسے فرض کریں آپ نے لکھا لو، یہاں اس کا معنی لکھیں گے، یہاں پہ اس کا اعراب بدل کے لو، اور یہاں پہ اس کا معنی لکھیں گے. اسی طرح سے آپ نے ان چاروں الفاظ کو لکھنا ہے اور ان کے ہم شکل انہی کی املا والے مختلف اعراب اور مختلف معنی والے الفاظ بھی لکھنے ہیں، اور اس ورک شیٹ کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ورک شیٹ، لیسن پلان اور پی پی ٹیز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. آپ جب چاہیں اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مستفید ہو سکتے ہیں. شکریہ.